اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد، ایاک خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ ہی سے ہے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ دو باتیں ذکر ہوئیں، ایک عبادت اور ایک استعانت، مدد چاہنا۔ ان کی تفصیل سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اردو، فارسی اور عربی بلکہ دیگر بھی تمام زبانوں کے اندر اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ پہلے فعل ذکر کیا جاتا ہے، فعل کام کو کہتے ہیں، پھر فاعل ذکر کیا جاتا ہے جو وہ کام کر رہا ہے، جو ذات وہ کام کر رہی ہے وہ فاعل ہے، اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مفعول جو کام وہ کر رہا ہے، فاعل، یا جس پر وہ کام واقع ہو رہا ہے وہ مفعول ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے فعل کام ذکر ہوگا، پھر فاعل کرنے والا ذکر ہوگا، اور پھر مفعول جو کام کیا جا رہا ہے وہ ذکر ہوگا۔ لیکن عربی کے اندر بعض مرتبہ ایسے کیا جاتا ہے کہ مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے، فعل اور فاعل سے پہلے لایا جاتا ہے۔ جب عربی میں اس طرح ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں حصر والا معنی، حصر کا مطلب ہے بند کر دینا، یعنی یہی مراد لیا جا سکتا ہے، یا جس ہستی کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے اسی ہستی کا یہ خاصہ ہے، بس یہ اور کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا خاص۔ تو یہاں پر بھی ہونا یہ چاہیے تھا نعبد، عبادت ایک کام ہے، ہم عبادت کرنے والے فاعل ہیں، اور جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری، ونستعین ایاک اور ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے۔ لیکن یہاں پر انداز بدل گیا۔ انداز کیسے بدلا کہ ایاک کو پہلے لایا، نعبد کو بعد میں لایا، پھر ایاک کو پہلے لایا، نستعین کو بعد میں لایا۔ نعبد فعل فاعل اور مفعول ان کا مقدم، نستعین فعل فاعل اور مفعول ایاک جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ مقدم۔ اب حصر والا معنی پیدا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، قولی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، کسی اور ہستی کے لیے عبادت کی کوئی قسم بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حصر کا معنی ہوتا ہے۔ نستعین ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد چاہنا، جہاں سارے دروازے بند ہو جائیں، کوئی آسرا نہ ہو، تو مدد کی امید سے پکارنا، اللہ ہم صرف اور صرف تجھے ہی پکارتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ جو اشکالات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرما رہے ہیں کہ جب بھی تجھے کسی چیز کی حاجت پڑے تو اللہ سے مانگ، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگ، یہاں تک کہ تجھے نمک کی ضرورت پڑے تب بھی اللہ سے مانگ۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا سوال اللہ سے کرو، اور بڑی سے بڑی چیز کا بھی سوال اللہ ہی سے کرو۔ یہ حصر کا معنی ہے۔ اب دوسری بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ عبادت ہے کیا۔